اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس، اے جناتوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکو، فانفذوا تو نکل کے دکھا دو، لا تنفذون الا بسلطان، اور تم بغیر کسی زبردست طاقت اور قوت کے نہیں نکل سکتے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسانوں اور جناتوں کی عاجزی اور بے بسی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، اور دونوں کو الگ الگ خطاب فرمایا، یا معشر الجن والانس، اے جناتوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم یہ کر سکو، تمہارے بس میں اگر ہو کہ تم زمین و آسمان کی جو حدیں ہیں، باؤنڈری ہے، اس کو پار کر جاؤ، زمین و آسمان سے نکل کر باہر چلے جاؤ، اگر تم یہ کر سکتے ہو، فانفذوا تو کر کے دکھاؤ۔ لیکن ساتھ ہی میں اللہ پاک نے جواب بھی دے دیا، لا تنفذون الا بسلطان، یہ زمین و آسمان کی باؤنڈری سے باہر نکلنے کے لیے بڑی زبردست طاقت اور قوت کی ضرورت پڑے گی، اور وہ طاقت اور قوت تم میں نہیں ہے۔ جناتوں کا ذکر یہاں پہلے فرمایا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عام طور سے ایسی چیزوں میں جناتوں کو اللہ نے ذرا انسانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بنایا ہے، لیکن انہی کو پہلے مخاطب فرمایا، یا معشر الجن والانس، کہ انسان تو انسان، جناتوں کے بھی بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود اور باؤنڈری کو زمین و آسمان کے باہر جا سکے، کہیں سے بھاگ سکے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس میں دونوں مطلب ہے، دنیا میں بھی یہ مصداق اس کا ہو سکتا ہے، اور روز محشر قیامت کے دن تو ہے ہی۔ دنیا میں اس طرح کہ تم موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، زمین و آسمان کے باہر بھی اگر تم چلے جاؤ، اول تو جا نہیں سکتے موت سے بچ کر، اگر چلے بھی جاؤ تو وہاں بھی اللہ ہی کا بس چلتا ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ موت سے بچ کر کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں چلے جاؤ وہاں تمہیں موت ضرور آئے گی، موت سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اور زیادہ مطلب علماء مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب حساب و کتاب ہوگا، اوپر کی آیت کریمہ میں جس کا ذکر تھا، تو وہاں اس حساب و کتاب سے تم بھاگ نہیں سکتے، اس سے تم کہیں بھی نہیں فرار ہو سکو گے۔ اور آیات اور احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، زمین ہی پر اللہ تعالیٰ قیامت کا میدان بنائیں گے، اور آسمان پھٹے گا، اور اس میں سے فرشتوں کی قطاریں جماعت بن بن کر زمین کے چاروں طرف میں سیکورٹی گارڈ کی طرح پھیل جائے گی، اور 7 صفیں فرشتوں کی بنے گی۔ اس وقت انسان اور جنات قیامت کے میدان کا اور جہنم کا جب ہولناک اور خوفناک منظر دیکھیں گے تو ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن چاروں طرف وہ دیکھیں گے کہ فرشتوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے، کہیں بھی نہیں جا سکیں گے، یہ کہیں گے این المفر، یقول الانسان یومئذ این المفر، کہاں جائے، کہا جائے گا کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، آج تو تمہیں رب کے دربار میں اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، حساب اور کتاب دینا ہی پڑے گا۔ تو اللہ پاک اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، دکھا دو بھاگ کے، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، اس دن حساب و کتاب سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ تو ظاہر ہے یہ خبر دے دینا پہلے ہی سے یہ بھی ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے، تاکہ اس بات کو سن کر انسان اس دن کے حساب و کتاب کی فکر کرے، تیاری کرے، اس لحاظ سے یہ نعمت ہے۔ سو فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، ہم کہے کہ اے اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، فلک الحمد، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے۔